السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے اور اس میں ہم اسلام میں تصور عبادت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اہم عبادات ہیں، لیکن اس کے علاوہ اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، جیسے کہ سلام میں پہل کرنا، رزق حلال کمانا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنا، کیونکہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ آج ہم نماز اور زکوٰۃ پر بات کریں گے۔ اسلامی عبادات میں نماز سب سے افضل اور بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ ایک جسمانی عبادت ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ نماز شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں 80 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی۔ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض ہے۔ نماز میں بندہ عاجزی اور انکساری سے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے۔ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت بھی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں زکوٰۃ اور نماز کا ایک ساتھ ذکر 80 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا کے ہیں۔ یہ محض غریبوں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا موزوں ترین عمل ہی نہیں ہے، بلکہ ایسی عبادت ہے جو دل اور روح کا میل کچیل بھی صاف کرتی ہے۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بتائے گئے ہیں۔ بچوں، مصارف سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان میں فقراء، مساکین، وہ عملہ جو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے، مقروض یعنی کہ قرض دار، نو مسلم یعنی کہ وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں نئے داخل ہوئے ہوں، غلام، مجاہدین یا حصول علم میں مصروف لوگ، اور مسافر۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے، اور اس سے معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا بھی قائم ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے، قیامت کے دن ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ امید ہے آج کا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر تفصیلی جواب تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، عبادت سے کیا مراد ہے؟ جواب: اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، اگرچہ اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ سوال نمبر 2، روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ جواب: روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔
ہم نے اپنے سبق اسلام میں عبادت کا تصور کل شروع کیا، جس کے 2 عنوان میں نے آپ کو سمجھائے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اسلام کا اہم جو رکن ہے نماز، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ قرآن میں متعدد جگہ اس کا ذکر ہے اور مسلمانوں پر دن میں 5 بار فرض کی گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ شب معراج پر ہمیں تحفے کے طور پر دی گئی تھی۔ دوسرا رکن جس کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ تھا زکوٰۃ، کہ یہ ایک مالی عبادت ہے اور اس کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس سبق کے اگلے موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے روزہ۔ بچوں، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ جاری ہے اور گھر میں تقریباً تمام افراد ہی روزے سے ہیں، تو آپ سب بچوں نے اس کو عملی طور پر بھی دیکھ لیا ہے۔ روزہ ایک جسمانی عبادت ہے اور یہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی کہ یہ صرف ہماری لیے فرض نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے بھی جو امتیں آ چکی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا فرض ہے اور اس مہینے کی بے شمار برکات ہیں۔ اس ماہ میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور قیامت کے دن روزے دار جنت کے ریان دروازے سے داخل ہوں گے، جو روزے داروں کے لیے مخصوص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی اہمیت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اسلام کا اگلا اہم رکن حج ہے۔ یہ ایک مالی عبادت ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، اور یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ حج رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی۔ حج ایک مکمل عبادت ہے جس میں وہ تمام عبادات کی جھلک نظر آتی ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں سر انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں پر اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو نہ مانے تو اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ حج سے مسلمانوں کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اور اس سے قرب الہی کا ذریعہ بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جب انسان حج کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہ زیادہ بہتر طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امید ہے آج کے آپ کو یہ دونوں ٹاپک سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم مشقی کام شروع کریں گے، جس میں کہ سوال نمبر 3 ہے آپ کا، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نومسلم، غلام، قرض دار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی و اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کی عظیم و شان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے اور قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ میں آپ کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔
تو آج کے کام کا آغاز ہم اپنے سبق اسلام میں عبادت کا تصور کو ریوائز کر کے کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے 5 اہم ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ کلمہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہم نے نماز کی فضیلت کے بارے میں پڑھا کہ نماز ہر مسلمان پر دن میں 5 بار فرض ہے اور نماز مومن کی معراج ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ آپ میں سے اکثر بچے آج روزے سے ہوں گے اور یہی ہمارے دین کا دوسرا اہم رکن ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو روزہ دار ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ مختص کیا ہے، اور اس دروازے کا نام ہے باب الریان، جس میں سے تمام روزہ داروں کو داخل کیا جائے گا۔ ہمارے دین کا تیسرا اہم رکن زکوٰۃ ہے، جو ایک مالی عبادت ہے، اور اس کے 8 مصارف بھی ہم نے پڑھے، جن میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرضدار، جہاد فی سبیل اللہ اور مسافر شامل ہیں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے میں امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ دین اسلام کا آخری اور اہم مالی اور بدنی رکن جس کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ ہے حج۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد بھی دلاتا ہے اور مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ بھی ہے۔ بچوں، ان تمام عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں روزمرہ کے تمام کاموں کو بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ غرض کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو یہ بھی عین عبادت ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم اس سبق کے مختصر جوابات اور خالی جگہ پر کریں گے۔ آپ نے یہ دونوں کام اپنی نیٹ کاپیز پر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سوال نمبر 2، قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ حکم نماز کا ہے۔ سوال نمبر 3، حج کیسی عبادت ہے؟ جواب: حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ سوال نمبر 4، حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ جواب: حج کا عظیم الشان اجتماع امت مسلمہ کی شان و شوکت اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ ہے۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ خالی جگہ پر کریں گے۔ نمبر 1، اسلام میں عبادات کا تصور بہت وسیع ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ نمبر 4، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادت ہیں۔ امید ہے آج کا کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے یہ کام اپنی کاپیز پر خوش خطی سے کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔